ڈاکٹر صاحب، ہاتھ اٹھانا، بہت سے لوگ آپ کو پتہ ہے اس بات پہ بڑا شدید شکوہ شکایت اور منع کرتے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے، مختلف کیفی، یعنی نماز میں بھی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے، فلاں میں بھی ہاتھ نہیں اٹھانے. تو ہاتھ اٹھا کے اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر کیا کوئی حرج ہے اس بات میں، یا سنت موجود ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دعا کا طریقہ تھا، آپ بالعموم ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے، اچھا، اور ماشاء اللہ. دعا پھر قبلہ رو ہو کے دعا کرتے تھے. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کا عمومی طریقہ یہی تھا. سبحان اللہ. اور پھر آپ کی حیات طیبہ میں ایک بھی واقعہ ہمیں ایسا نہیں ملتا کہ آپ کو کسی شخص نے کہا ہو کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ نہ اٹھایا ہو. اللہ اکبر. اور جب بھی کسی شخص نے دعا کے لیے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے. اور جب بھی آپ ہاتھ اٹھاتے تھے، ساتھ صحابہ کرام بھی ہاتھ اٹھا لیتے تھے. لہذا یہ اس کے لیے کوئی خاص وقت یا خاص موقع کو متعین کر لینا یہ تو درست نہیں ہے. بالکل صحیح. البتہ عمومی طور پر دعا کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، کسی بھی طرح کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ دعا اگر ہاتھ اٹھا کے کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے اس دعا سے جو ہاتھ اٹھائے بغیر کی جاتی ہے، چاہے انفرادی ہو چاہے اجتماعی ہو. اور اگر آپ اس کو قبلہ رو ہو کے کریں گے وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی اور طرف منہ کر کے کریں. اگرچہ دعا تو وہ بھی ہو جائے گی، آپ جس وقت جس طرف منہ کر کے دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوگی. ٹھیک ہے. ہاتھ اٹھانے کی ایک ایکسٹرا فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ کوئی میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو خالی ہاتھ لوٹاؤں. واہ واہ، سبحان اللہ. لہٰذا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے چاہیے. یعنی ہاتھ پھیلانا جو ہے وہ اللہ کو اتنا بہت محبوب پسند ہے. ہے. ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. اللہ. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھانے کی 3 کیفیات جو ہیں وہ منقول ہیں. مثلا یہ بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لمبے کر کے، بالکل بازو سیدھے کر کے آسمانوں کی طرف کرتے تھے. اور اس کی کیفیت بعض اوقات صحابہ اکرام یہ بتاتے ہیں کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی. اللہ، یعنی اتنا بلند کیا ہاتھ کے، لمبا کر کے اور یوں بلند کیا کہ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی. جب بعض اوقات یہاں تک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں اور یہاں بھی کی ہیں. لہٰذا تینوں جو کیفیتیں ہیں درست ہیں ہاتھ اٹھانے کی. بلکہ شاید وہ جو خطبہ حجۃ الوداع کی بات ہے وہاں وہ شاید آپ کے تھکنے کا بھی کہیں ذکر ہے کہ آہستہ آہستہ بازو جیسے پھیلائے ہوئے نیچے آ گئے، واپس نیچے آ گئے. تو یہ تینوں کیفیات میں دعا کرنے میں ہاتھ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا میں. اور جو اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ کوئی خاص موقع یا کسی خاص وقت کو متعین کر اصل لینا مسئلہ وہ ہے، وہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص موقع پہ اس طرح سے ہمیں دعا کے لیے نہیں کہا. خاص طور پہ جو فرض نماز کے بعد کی بات ہے تو یہ ہے تو قبولیت دعا کا وقت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرض نماز کے بعد ہے قبولیت دعا کا وقت. ٹھیک ہے. اس کے لیے اب جو نماز کے بعد یعنی نماز کا جو آخر ہے اس سے مراد کون سا ہے؟ اس سے مراد تشہد کے آخر بھی، سلام سے پہلے کی کا وقت بھی ہو سکتا ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں پڑھی ہیں. اور آپ نے بالکل اجازت بھی دی ہے کہ یہ جو جب آپ درود شریف پڑھ لیتے ہیں آخری تشہد میں تو اس کے بعد آپ جو بھی دعائیں پڑھنا چاہیں اسلام سے پہلے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. لہٰذا وہ دعا کی قبولیت کا وقت جو ہے وہ انسان اس طرح اویل کر لیتا ہے. لیکن اگر وہ نماز کے بعد بھی دعا کرنا چاہے اور ہاتھ اٹھا کے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں رواجی دعا بن گئی ہے کہ نماز کا اس کو جماعت کا حصہ قرار دے دیا بعد گیا، السلام جو ہے، جو سلام پھیرنے کے بعد سارے لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، امام ہاتھ اٹھاتے ہیں، سب ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور جب تک دعا نہیں ہوتی لوگ اٹھتے نہیں ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں یہ نماز کا حصہ. یہ غلط ہے اور یہ رواج بنا لینا. البتہ کوئی شخص اگر کبھی دعا کر لیتا ہے اور کبھی اجتماعی بھی کر لیتا ہے، کبھی انفرادی کر لیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی اسپیسیفک طریقہ جو ہے وہ متعین نہیں فرمایا. لہٰذا اگر کوئی شخص کہے کہ ہر صورت میں دعا نہیں کرنی تو یہ بھی میرا خیال میں زیادتی ہوگی. یہ زیادتی ہے اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی تو نہیں فرمایا کہ اس وقت دعا نہیں کرنی. لہٰذا دعا کرنے کا طریقہ موجود ہے،
انفرادی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، اجتماعی بھی مانگی جا سکتی ہے، ہاتھ اٹھا کے بھی مانگی جا سکتی ہے، ہاتھ اٹھائے بغیر بھی مانگی جا سکتی ہے، اور فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اگر کوئی شخص دعا کبھی مانگ لے کبھی نہ مانگے، اس کو اسپیسیفک طریقہ نہ بنائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور انفرادی طور پر اگر کوئی شخص مانگنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج ہے ہی نہیں سرے سے۔ صرف اجتماعی اور رواجی دعا جو ہے اس کے بارے میں طرح اختلاف ہے، اور اس میں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز کا حصہ نہ بنایا جائے اس کو، اور کبھی اگر کوئی شخص کر لیتا ہے۔ اور پھر اس میں خاص طور پہ ایک بات یہ ہے جی کہ بہت سارے لوگ نماز کے بعد امام سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ دعا کریں، ہوں اور جب بعض اوقات لوگ اس میں بھی افراط و تفرید کا شکار ہیں کہ کہہ بھی دیا جاتا ہے کہ دعا کریں پھر بھی نہیں کرتے، پھر بھی نہیں وہ کیا کہتے ہیں نہیں اس موقع پر ہم نے دعا نہیں کرنی۔ ہوں یہ غلط ہے۔ جب کوئی شخص کہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی شخص دعا کے لیے کہے آپ ہاتھ اٹھا دیں، دعا کر دیں، اللہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمانے والا ہے۔ اور آپ جب ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں گے تو یہ کوئی غلط نہیں ہے، یہ سنت کے عین مطابق ہے، البتہ اس کو نماز کا حصہ نہیں بنانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے اس بات پہ، کیونکہ یہ جو آپ ابھی افراد و تفرید کی بات ہوئی، تو جب آپ کنڈیم کرتے ہیں مسلسل کہ آپ نے دعا نہیں کرنی، تو اس کا کیا یہ نقصان آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، اگلی جو جنریشن ہے، پھر وہ انفرادی دعا بھی نہیں کرتے اور وہ اس کے بعد نہیں بیٹھتے؟ ظاہر ہے وہ دعا کو اپنی عبادت سے مائنس کر دیتے ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر وہ دعا نہیں مانگتے۔ اور جب آپ مانگیں دعا، اور آپ کو خاص طور پہ جب کوئی کہہ رہا ہو کہ دعا مانگ لیں، اور بیماروں کے لیے دعا کر دیں، کوئی خاص بیمار ہوتا ہے اس کے لیے لوگ کہتے ہیں، اور اپنے کسی مسئلے کے لیے کہہ دیتے ہیں دعا کر دیں، تو آپ ان کے کہنے پر دعا کر دیں۔ ایک تو اس سنت پر عمل ہو جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کہتا تھا تو آپ دعا فرما دیتے تھے، ایک تو اس سنت پر عمل ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب آپ دعا کریں گے تو جتنے لوگ ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو شاید خود سے دعا نہ کر سکیں، بالکل ایسے